بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں واصف ملک ہوسٹ پروگرام بلا تکلف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، آج جو ہمارے مہمان ہیں ان کے بہت سے تعارف جن میں سے بہت سے ایسے کام جو پاکستان میں پہلی دفعہ ہوئے ہیں. یہ پاکستان کے پہلے مائکرو ایکسپریشن اینڈ باڈی لینگویج ایکسپرٹ ہیں. پہلے سرٹیفائیڈ، ویسے تو بہت سے ہوں گے لیکن جو پڑھ لکھ کے بنے ہیں باقاعدہ ٹریننگ حاصل کر کے، یہ پاکستان کے پہلے باڈی لینگویج ایکسپرٹ ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی محمد علی صاحب. السلام علیکم محمد صاحب. وعلیکم السلام جی، کیسے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. محمد صاحب، سب سے پہلے یہ فرمائیے باڈی لینگویج علم بیسیکلی کیا چیز ہے؟ دیکھیں، ہماری جو کمیونیکیشن ہے نا سر، اس کے دو حصے ہیں. ایک ہے وربل، ایک ہے نان وربل. ٹھیک، نان وربل کا مطلب ہے جو الفاظ ہم استعمال کر رہے ہیں، اور نان وربل یہ جو کچھ میں موومنٹ کر رہا ہوں، میں جس طرح سے بول رہا ہوں، میں آہستہ بولوں، میں زور سے بولوں، میں چیخ کے بولوں، تو یہ سب جو ہے نا یہ نان وربل کمیونیکیشن ہے. اس کو ہم باڈی لینگویج جو ہے وہ ہماری نان وربل کمیونیکیشن کا تقریباً 55% ہے. ٹھیک ہے، جو ورڈز ہیں وہ 7% ہوتے ہیں، 93% نان وربل ہے. اس 93 میں سے 55% باڈی لینگویج ہے، 38% ٹونیلٹی ہے، اور اس باڈی لینگویج میں بھی 55% میں سے بھی آدھا جو ہے وہ ہماری باڈی کی لینگویج جی اور ہمارے مائکرو ایکسپریشنز ہیں. یعنی آپ ابھی یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہم بولتے ہیں وہ صرف 7% الفاظ صرف 7% ہے، اور 55% جو باڈی ہمارا موومنٹ ہے آپ یہ بیسیکلی وہ ہوتا ہے، اس کے متعلق ہوتا ہے. اس میں ایک چیز کہتا ہوں، ڈاکٹر مہرابین کی ریسرچ ہے، اور اس کے لیکن اس ریسرچ کو بہت سارے ٹرینرز اور جو ہے مینٹرز وہ غلط مس انٹرپریٹ بھی کرتے ہیں. منیمم بھی جو ریسرچ ہوئی ہے وہ 65% نان وربل ہے اور 35% وربل ہے. میں اس کی اگزامپل یوں دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو وہ 100% الفاظ سے لنکڈ ہے. اگر آپ کسی میوٹ آدمی سے بات کر رہے ہیں، گونگے آدمی سے، تو وہ 100% نان وربل ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے اس میں یہ ایبسلیوٹ نہیں ہے، یہ ایک ریسرچ کے مطابق ہے، اور ریسرچز آپ کو پتہ ہے 7.2 بلین لوگوں پہ نہیں ہوتی، ریسرچ ایک اسپیسیفک نمبر آف پیپل پہ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر، آپ کی ماشاءاللہ بڑی زبردست آپ نے کام کیا، بڑی زبردست قسم کی آپ کی اچیومنٹس ہے، میں دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا. سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ باڈی لینگویج اینڈ کمیونیکیشن، اسپیشلی باڈی لینگویج کے علم حاصل کرنے کی ضرورت آپ کو کیوں محسوس ہوئی؟ اس لیے کہ دیکھیں، میں باڈی لینگویج کے علم جو ہے نا وہ اس لیے ضروری ہے بیکاز آپ کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ میرے سامنے والا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کے بھی علاوہ آپ کو اپنی زبان کا پتہ چلے کہ یار میں سر جھکا کے بات کر رہا ہوں یا میں جوش سے بات کر رہا ہوں، تو کیا فرق پڑے گا. مثلا میں چھوٹی سی ایگزامپل دیا کرتا ہوں کہ عام طور پہ لوگ جب ہم میٹنگز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں یا بچے ایگزام کی تیاری کے لیے جا رہے ہیں تو انہوں نے موبائل یا نوٹس یوں پکڑے ہوتے ہیں، وہ یوں جھک کے بیٹھے ہوتے ہیں. جی. اب اس سینیریو میں ہماری باڈی ایک نیچرل ہارمون پروڈیوس کرتی ہے جسے کورٹیزول کہتے ہیں، جو کہ نیگیٹیوٹی کا، اسٹریس کا، ڈپریشن کا ہارمون ہے. اب یہی اگر وہ موبائل یوں رکھ کے جا رہا ہوگا تو یعنی کندھے اس نے اوپر کیے ہوئے ہوں گے یا اپنے نوٹس اوپر رکھ کے جا رہا ہوگا، جس سے ٹھڈا بھی لگ سکتا ہے بائی دا وے. تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس وقت آپ کی باڈی جو ہارمون پروڈیوس کرتی ہے اسے کہتے ہیں ٹیسٹسٹیرون. ٹیسٹسٹیرون جو ہے وہ پازیٹیوٹی کا، یس آئی کین ڈو کا، چیمپئن مائنڈ سیٹ کا ہارمون ہے. وہ ہارمون پروڈیوس کرنا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے یا نیگیٹیوٹی کا. سو آپ کو اپنی اندر کا بھی پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر کیا پروگرام چل رہا ہے، اور آپ سامنے والے کو بھی جان سکتے ہیں بیکاز 93%، آپ سوچیے نا 93% تو نان وربل ہے. نان وربل ہے، بالکل ٹھیک. اور ہمیں یہ تو ضرور پڑھایا جاتا ہے کہ یار لفظوں کو ووکیبلری بڑھاؤ، لفظوں کو سوچ کے بولو. کبھی آج تک کسی نے آپ کو کچی سے لے کے مطلب کہتے ہیں نا ماسٹری تک کبھی یہ بتایا کہ کیسے بولو؟ نہیں، یہ ویسے کسی نے نہیں بتایا. تو بالکل ٹھیک ہے. جو ہمارا مین سیگمنٹ ہے 93% کا، وہ تو مس ہو گیا نا. بالکل مس ہو گیا. اور اس علم کو لوگ حاصل بھی کرنے میں، اور نہیں جی نہیں اس کو کیا کرنا ہے، یہ تو ہمیں آتا ہی ہے، ہمیں پتہ ہی ہے. اب وہ پتہ ہی ہے میں وہ غلطی کرتے جاتے ہیں. مثلا ابھی میری ایک ویڈیو پچھلے دنوں میں نے انالائز کی تھی، وہ عمران خان صاحب کی، اگر آپ نے دیکھی اور ٹرمپ والی. اب وہ اپنی انگوٹھی سے کھیلتے ہیں سارا ٹائم. نا لوگوں نے کہا یہ تو ان کی ہیبٹ ہے، ان کو دیکھ کے اور لوگ بھی کھیلنا شروع ہو گیا. آپ دیکھ رہا تھا میں. تو اب وہ ہیبٹ ہونے میں برائی نہیں ہے، لیکن کیا وہ ہیبٹ اچھی ہے یا بری، یہ کون بتائے گا؟ دیکھنا پڑے گا. یہ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات. باڈی لینگویج کی یہ بہت ساری وجوہات تھیں جن کی وجہ سے میں نے، میری مین جو فوٹے ہے وہ ہیومن لائی ڈیٹیکشن ہے، جھوٹ پکڑنا سکھاتا ہوں. تو اچھا، تو اب وہ جو ہے
وہ چیزیں آپ تبھی سیکھ سکتے ہیں جب آپ کو یہ پتا ہو کہ یار، کیونکہ جواب جو ہے نا وہ الفاظ میں نہیں ہوتا. مثلا میں اس کی اگزامپل آپ کو دوں. جی بالکل. میں یہ کہوں مجھے آپ کے آنے سے بہت خوشی ہوئی، کیا مجھے خوشی ہوئی؟ نہیں، کیونکہ آپ کا فیس نہیں بتا رہا تو اس کا مطلب آپ کو خوشی نہیں ہوئی. اب میں کہوں مجھے آپ کے آنے سے بہت خوشی ہوئی ہے تو میں سمجھوں گا واقعی خوشی ہوئی ہے. ٹھیک، یہ باڈی لینگویج اتنی امپورٹنٹ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، جب آپ کو پتہ کہ پاکستان میں اس سے پہلے کبھی کسی نے اس علم کو حاصل نہیں کیا یا ایٹ لیسٹ کوئی سرٹیفائڈ اس کا ٹرینر نہیں تھا، تو آپ کو کیسے خیال آیا کہ یہ بھی ایک علم ہے اور آپ کو حاصل کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، جب میں یہ حاصل کر کے آیا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ کسی نے بھی نہیں کیا ہوا. آئی تھاٹ کہ یار لوگ، کیونکہ میں نے دیکھا یہاں کچھ لوگ باڈی لینگویج ٹریننگ کراتے ہیں تو مجھے یہ آئیڈیا تھا کہ لوگ کرتے ہیں. وہ مجھے بعد میں آگے پتہ چلا کہ وہ سب جو ہے نا وہ تجربات کی بیس پہ سیکھے ہوئے ہیں. اسی لیے جب میں ان کی باڈی لینگویج آبزرو کرتا ہوں تو کئی دفعہ مجھے اس میں خامیاں بھی نظر آتی ہیں. میری میں بھی ہوں گی، کئی دفعہ پریکٹس کر کے بھی انسان میں نہیں آتی. تو میں تو خیر جب یہ کورس اس لیے کیا تھا بیکاز میں اپنی باڈی لینگویج ٹھیک کرنے گیا تھا. میں نے جتنے بھی آج تک علوم حاصل کیے ہیں، چاہے وہ سلوا ہے، چاہے NLP ہے، چاہے باڈی لینگویج ہے، میں نے ہمیشہ اپنی بھلائی، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے وہ علوم حاصل کیے ہیں. اچھا، مطلب اس کا آپ کا کمرشل یوز کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا؟ نہیں، دیکھیے کمرشل، وہ کہتے ہیں نا اگر روشن دان بنایا ہوا ہے آپ نے اور نیت اس چیز کی ہے کہ اذان کی آواز آئے گی جی تو ہوا تو آنی ہی آنی ہے. ہوا تو آنی ہے، بالکل صحیح. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کوئی بھی کام کریں، ٹھیک ہے، اور آپ کو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کمرشلزم نہ آئے. جب میں سیکھ رہا تھا علوم، میں نے علوم سیکھے اپنی بہتری کے لیے تھے. پھر جب میں الحمدللہ میں اللہ کے حکم سے بہت ساری طلاقیں بچائی ہیں، اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا ہے، ٹھیک ہے. میں نے بہت سارے ریلیشن شپس بچائے ہیں، میں نے بہت سارے ماں باپ بچوں کے ریلیشنز بچائے ہیں. اب یہ سارے جو چیزیں ہیں جب انسان یہ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں وہ جو پیسہ تھوڑا سا بھی ملتا ہے نا، وہ پیسے کی ویلیو نہیں ہے. وہ جب آ کے آپ کو فیملی یا پیرنٹس یا میاں بیوی یہ کہتے ہیں نا سر ہماری زندگی بدل گئی، اصل ویلیو اس چیز کی ہے، وہ سیٹسفیکشن. بالکل صحیح ہے. محمد صاحب، ابھی آپ نے ایک بات فرمائی کہ آپ کو جھوٹ پکڑنا آتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو جھوٹ پکڑنا سکھاتے ہیں. تو اگر آپ ایک چیز کسی کو سکھا رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ آپ کو آتی ہوگی. کوشش تو یہی ہوتی ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ تو ہر وقت لوگوں کے جھوٹ پکڑتے رہتے ہوں گے، مطلب آپ کی مسز کے، اپنے بچوں کے، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، تو یہ ایک اذیت ناک عمل نہیں ہے؟ نہیں جی، میں کہتا ہوں مجھے پیسے دیں تو میں جھوٹ پکڑوں گا، میں بغیر پیسوں کے اپنا بھی جھوٹ نہیں پکڑتا. اچھا. اس طرح تو میں اپنے شٹر آف کرتا ہوں، کیونکہ اس طرح تو واقعی میں تو چلتے پھرتے سڑک پہ. آپ کو پتہ ہے، ایک آپ کو میں مزیدار بات بتاتا ہوں سر. چلیے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. جی جی بالکل. 10 منٹ کی کنورسیشن میں ڈیلی آپ کتنے جھوٹ سنتے ہیں؟ 1، 3، 5 یا 10؟ میرا خیال ہے 1000 کے قریب. 10 منٹ میں 10 منٹ میں 25-30 سن لیتا ہوں. اور پر تو آپ جو ہے نا وہ کافی زیادہ سنتے ہیں. میڈیا میں تو ہر وقت جھوٹ سننا ہے تو پھر سننا تو پڑتا ہے. وہ ایک ایوریج ریسرچ کے مطابق 10 منٹ کی کنورسیشن میں تقریباً ہر انسان 2 سے 3 جھوٹ سن رہا ہوتا ہے. اچھا. ایک دن میں وہ تقریباً 200 جھوٹ. یعنی کہ آپ کسی سچے بندے کے پاس بیٹھیں تو آپ 10 منٹ میں 2-3 جھوٹ سنیں گے. وہ جھوٹ جو ہے نا اس کی ڈیفینیشن میں سفید اور کالے جھوٹ کی نہیں ہے. جھوٹ از جھوٹ، چاہے آپ نے وائٹ لائی بولا ہے تو وہ بھی لائی ہی نا. جی بالکل بالکل. اچھا، اب آپ سوچئے کہ اگر آپ دن میں 200 جھوٹ منیمم سن رہے ہیں تو کیا آپ 200 جھوٹ نہیں بول رہے؟ بالکل بول رہا ہوں. جو آپ سن رہے ہیں وہ بول بھی تو رہے ہیں. وہ تو بول بھی رہا ہوں، تو اس کا مطلب آٹومیٹکلی جھوٹ ہو گیا. جھوٹ ہو رہا ہے. اب یہ جو ہے، اگر میں اس چیز کے اوپر لگ جاؤں کہ یار میں ہر بندے کا جھوٹ پکڑنا ہے، مجھے دھوکہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ دھوکہ مجھے کوئی دے ہی نہیں سکتا. وہ کیسے سر؟ بڑا آسان ہے بھائی. جی. اگر کوئی مجھ سے میرے پیسے چھین کے لے کے جاتا ہے یا میرا مال مجھے دھوکہ دے کے مجھ سے پیسے بٹورتا ہے تو یہ آپ کو دھوکہ ہو گیا نا سر؟ سر وہ میرے پیسے تو ہیں ہی نہیں، اسی کے پیسے ہیں. وہ اپنے ہی پیسے جو اس کے نصیب میں اللہ نے لکھے تھے وہ لے کے وہی گیا، اس سے 1 روپیہ زیادہ نہیں لے جاتے، لیکن لے جانے کا طریقہ حرام، اس کی چوائس. بالکل ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نے قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ ان کا ایک انٹرویو دیکھا تھا، اس میں بھی آپ نے یہ واقعہ کوٹ کیا تھا. تو سر جب آپ کو لاس اتنا ہوا جس طرح آپ نے ادھر اپنے انٹرویو میں بتایا تھا، تو آپ کو گھر والوں نے کچھ نہیں کہا کہ آپ تو مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے، تو پھر کیا ہوا؟ جب مجھے پتہ چلا کہ بیسیکلی میں نے ایک بلڈنگ میں 6 فلورز خریدے تھے اس زمانے میں. تو جب مجھے پتہ چلا، میں نے آگے گھر میں بیگم کو بتایا، میں نے کہا یار یا تو ہم غریب ہو گئے ہیں، صبح تک غریب ہو جائیں گے. تو بیگم، میں کہا مغرب کا ٹائم تھا، میں نے کہا میں بیگم کو ایسی باتیں بتانے میں بڑا حوصلہ چاہیے بندہ. نہیں جی، اس معاملے میں الحمدللہ وہ اللہ کی بندی جو ہے نا وہ بڑی کچھ دیتی رہتی ہے میرے سے اس طرح کی. تو میں جب کہا اچھا کمر سیدھی کرتا ہوں، میں کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹا تو خراٹے لے کے سونے لگ گیا. صبح اٹھا تو ناراض ہوئی، مجھ سے لڑنا شروع ہو گئی، کہتی ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں کیا ہوا؟ کہتی ہے آپ ساری رات خراٹے لیتے رہے ہیں، میں تو مصلی پہ بیٹھی تھی پریشان.
میں نے کہا یار میری بات سنو, ادھر بیٹھو, مجھے یہ بتاؤ, پہلا وہی سوال میں نے پوچھا, وہ کس کے پیسے لے کے گیا؟ جی. وہ اپنے ہی پیسے لے کے گیا. اگر میرے ہوتے تو اس کا باپ بھی نہیں لے سکتا تھا, اور اگر اس کے تھے تو میرا باپ نہیں روک سکتا تھا. تو پیسے جس کے تھے وہ اسی کو ملنے تھے. حرام کر کے وہ لے گیا. اب اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, تو اس میں میرا تو بیچ میں بولنا بنتا ہی نہیں. وہ حلال کھائے حرام کھائے, اللہ نے اس کا فیصلہ ہے, میں کیوں بولوں کہ وہ حلال کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. مطلب آپ کا مطلب پیسے اسی کے تھے, اب اس کا طریقہ کار کیسا بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ اس طرح ہے نا, جی جی, میں ایک, اگر آپ اے ٹی ایم مشین میں کارڈ ڈالتے ہیں, جی جی بالکل ٹھیک ہے, کبھی اے ٹی ایم کہتی ہے میں نہیں دینے آج پیسے, کیا کہتی ہے؟ نہیں, وہ کبھی نہیں کہہ سکتی. وہ تو پیسے ہوں گے تو دے گی, نہیں ہوں گے تو انکار. جب اللہ نے مجھے اس کے لیے اے ٹی ایم بنایا ہے تو میں نے تو اس کو اس کا حق ہی دینا ہے نا. جی جی بالکل. اب مجھے ٹینشن کس چیز کی ہو؟ ٹینشن مجھے اس چیز کی ہو کہ اگر وہ میرا علم لے جاتا, اگر وہ خدا نہ خواستہ میرے کسی بچے کا نقصان کر جاتا, میرے کسی خدا نہ خواستہ بچے کو کوئی بیماری ہو جاتی, وہ اس طرح کی چیز, تو پتہ نہیں کتنے ملین درہم میں اور لگا دیتا اس کام میں, یا کتنے ملین ڈالر اور لگ جاتے ہیں. رائٹ. تو اللہ نے مجھے ان سب چیزوں سے بچایا. جی جی. تو پھر اب ٹینشن کس بات کی ہے؟ اب ٹینشنیں تو ہم خود بناتے ہیں. اس لیے میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ دکھ اور افسوس بندہ اس چیز کا کرے جو آپ کی ہے, اور ہمارے پاس سوائے اللہ کے دیے ہوئے علم کے علاوہ اور اس جسم کے علاوہ ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے. سر یہ جو باڈی لینگویج کی سائنس ہے, اس کو سیکھنے کا کوئی انسٹیٹیوٹ پاکستان میں ہے یا کہیں باہر سے سیکھنی پڑتی ہے؟ نہیں جی, ابھی. اور آپ کہاں گئے تھے اس کے لیے؟ میرے سے پہلے جو تھا تو یہ ڈیفینیٹلی سارا باہر ہی ہوا کرتا تھا. میں نے یہ بیسیکلی سینٹر آف باڈی لینگویج ہے بیلجیم میں, ان کا وہ بیلجیم میں بھی, اسپین میں بھی, ڈفرینٹ ملکوں میں کراتے, تو ان سے میں نے ٹریننگ لی تھی. اور اب الحمدللہ میں یہاں پر کرا رہا ہوں, اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے بعد سیکنڈ باڈی لینگویج ماسٹر ٹرینر پاکستان میں ٹرین کر دیا ہے, اور انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک میں 3 اور ٹرین کروں گا. اگلے سال تک میرا ٹارگیٹ ہے کہ 10 ہوں. میری خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹرینرز ہوں یہاں پر باڈی لینگویج کے. وہ بھلے کئی دفعہ مجھے لوگ کہتے ہیں سر آپ اپنا کمپٹیشن تیار کر رہے ہیں, تو میں ان کو یہ جواب دیا کرتا ہوں کہ بھائی میرا کمپٹیشن دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا اس لیے کہ اف یو کمپیٹ ود ادرز you become bitter, if you compete with yourself you become better. یہ تو بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا محمد بھائی, یہ ذرا فرمائیے گا کہ what's the difference between body language and micro expression? اوکے, دیکھیے باڈی لینگویج کے یا نان وربل کمیونیکیشن میں باڈی لینگویج کے دونوں حصے ہیں. باڈی لینگویج ہے ہمارے ہاتھوں کی زبان, ہماری ٹانگوں کی, ہمارا جسم کی. میں آپ کی طرف بیٹھا بات کر رہا ہوں تو میرا ٹورسو اینڈ ٹوز آپ کی طرف ہونا چاہیے. مائکرو ایکسپریشن جو ہیں وہ اس ایریے میں ہوتے ہیں. باڈی لینگویج پوری باڈی میں ہے, مائکرو ایکسپریشن صرف یہاں پر ہے, اور اس میں بھی 7 یونیورسل مائکرو ایکسپریشنز ہیں. ٹھیک ہے, مثلا ہیپینس ہے, سیڈنس ہے, کنٹیمپٹ ہے, ڈسگسٹ ہے. اب مثلا کبھی آپ دیکھیں, کبھی فریج کھولے سڑا ہوا اندر سے پھل پڑا ہو تو کیا کریں گے آپ؟ یہ کرتے ہیں نا, بالکل. یہ ڈسگسٹ ہے, یہ مائکرو ایکسپریشن ہے. ٹھیک ہے, یہ جو آیا اور آ کے چلا گیا, آیا اور آ کے چلا گیا, اٹ از لیس دین ہاف اے سیکنڈ, ان فیکٹ 1/10 آف اے سیکنڈ ہوتا ہے یہ. اور اگر آپ کی آنکھ اس کو پڑھنے کے لیے ٹرین نہیں ہے تو آپ مس کر جائیں گے. میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ مجھے یہ پین بیچ رہے ہیں, چھوٹی سی ایگزامپل, آپ مجھے یہ پین بیچیے اور مجھے کہیے گا یہ پین 100 روپے کا ہے, آپ کریں گے؟ ابھی میرے ساتھ تھوڑا سا کرتے ہیں. آپ کیا مجھ سے یہ پین خریدیں گے؟ یہ میں آپ کو 100 روپے میں دے دوں گا. بہت مہنگا ہے بھائی, تھوڑا ڈسکاؤنٹ کریں. نہیں, میں تو اتنے میں ہی دوں گا. مہنگا ہے یار, میں نہیں لوں. اچھا آپ دوبارہ کیجئے, میں نے آپ کو ایک ایکسپریشن دیا تھا, کہ آپ نے وہ ایکسپریشن پڑھا؟ میں نے کیا ایکسپریشن دیا تھا؟ نہیں, میں نہیں پڑھ سکتا. اب آپ دوبارہ کیجئے, میں آپ کو وہ ایکسپریشن مائکرو کو میکرو کر کے دکھاتا ہوں. میں آپ کو یہ پین دے سکتا ہوں 100 روپے میں. مہنگا ہے بھائی. اب آپ نے میرے کو چہرے پہ کوئی ایکسپریشن پڑھا؟ جی میں نے. کیا ایکسپریشن تھا؟ آپ کو بڑا پسند ہے, لیکن آپ مجھ کو ریٹ کم کروانے کی کوشش کریں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ اتنا سستا. اب چونکہ آپ کی آنکھ ٹرین نہیں تھی پہلے اس کو پڑھنے پہ, دوبارہ پڑھ کے بھی اس کا مطلب سمجھنے میں, ٹھیک ہے, تو آپ میرے ساتھ نیگوسیشن کرنے لگ گئے. اگر آپ کو پتہ ہوتا کہ یار اوہ اس نے ہنسی دی ہے, اسمائل دی ہے, اس کا مطلب ہے یہ لینے والا ہے, معاملہ ختم ہونے والا ہے, تو آپ میرے ساتھ نیگوسیشن میں نہ پڑھتے. تو یہ جو ایکسپریشنز ہیں, مائکرو ایکسپریشنز, یہ وہ چھپی ہوئی چیزیں, ہڈن ایموشنز, ان کو لاتے ہیں. اور یہ ان والنٹری مسل موومنٹس ہیں, مطلب آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ کا مطلب مائکرو ایکسپریشن ایسی چیز ہیں جس کے اوپر کنٹرول ناممکن ہے, اور اگر بندہ اس کو سیکھ لے, اس علم کو, تو وہ بہت اچھی ڈیلز کر سکتا ہے اپنی زندگی کے ساتھ, اور کاروبار میں بھی, اور اپنی ہر ایک چیز کے ریلیشن شپس میں. بیگم نے کہا, ماشاء اللہ بیگمات کے ساتھ تو ہم سب ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جی بالکل. بیگم نے آپ نے کہا یار آج ہم نے خالد کے گھر جانا ہے یا زاہد کے گھر؟ خالد کے گھر پہ بیگم کہتی ہے چلے, اور زاہد کے گھر پہ کہتی ہے چلیں. اب آپ نے مس کر دیا اور آپ لے کے چلے گئے خالد کے گھر, تو کیا ہوگا؟
لڑائی ہوگی. سو مائکرو ایکسپریشنز کی ایگزامپل میں یہ دیتا ہوتا ہوں بڑے جملے میں, اور وہ جملہ یہ ہے کہ اگر میں یہاں لکھوں اور میں آپ سے کہوں لیٹس ایٹ گرینڈ پا, جی اس کا کیا مطلب ہے؟ آؤ دادا ابو کو کھائیں. اب وہ اگر میں نے کوما لگا دیا وہاں پر, لیٹس ایٹ کوما گرینڈ پا, اس کا مطلب ہے آؤ دادا ابو کھانا کھائیں. بالکل صحیح بات. تو مائکرو ایکسپریشن اس مسنگ کوما کی طرح ہے, پنکچویشن کی طرح. اگر آپ نے اس کو صحیح پڑھ لیا, آپ اس ریلیشن شپ میں, آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہو جائے گا, آپ کی بزنس ڈیلنگز اچھی ہو جائیں گی, آپ کی لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن اچھی ہو جائے گی. اور اگر آپ مس کر گئے, مثلا ایک اور میں کلاسیکل ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, میں اور آپ یوں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں, لیٹ سے میں بات, اس وقت میرا پیٹ سیم ٹورسو کہتے ہیں اور میرے ٹوز دونوں آپ کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب اگر میں ایک پیر کو یا دونوں پیروں کو یہاں پر موڑ لوں اس سائڈ پر, اور میں دیکھ آپ کو رہا ہوں, اب آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی میں تنگ آ گیا ہوں, ختم کروں. اچھا, لیکن ہم چونکہ جانتے نہیں تو ہم سمجھ نہیں سکتے. وہ آپ یار یہ بندہ بڑا روڈ ہے, ادھر منہ کر کے بیٹھ گیا. جی وہ لیکن اس کا پیغام نہیں ہمیں سمجھ آ رہا ہے. پیغام نہیں سمجھ آ رہا. ناظرین, آپ نے باتیں سنی. محمد علی صاحب جو ہیں یہ پاکستان کے پہلے اور باڈی لینگویج سائنسز کے اندر دنیا میں پاکستان کے نمبر 1 ٹرینر ہیں. ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد جو اگلا سیگمنٹ ہے اس میں ہم ان سے پوچھیں گے NLP, سلوا اور باڈی لینگویج بیسیکلی یہ کیسے علم ہے اور ان کا اصل مقصد کیا ہے, اور اگر کسی بندے کو یہ سب چیزوں کا نہیں پتہ تو اس کو نقصانات کیا ہیں. ٹیک اے بریک, اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ ہم نے وقفے پہ جانے سے پہلے بات کی تھی کہ وقفے کے بعد اگلے سیگمنٹ میں ہم پوچھیں گے NLP بھی ایک سائنس ہے جس کا مجھے کچھ پتہ نہیں, اور یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوگا. سلوا بھی ایک سائنس ہے. محمد علی بھائی یہ فرمائیے, سلوا اور NLP بیسیکلی کیا علم ہے؟ دیکھیں جی, سلوا ہے سلوا الٹرا مائنڈ ESP, ٹھیک ہے, یہ ہے سلوا الٹرا مائنڈ ESP. اس کو میں اگر سمپل 2 الفاظ میں بیان کروں تو یہ چھٹی حس کو جگانے کا ایک طریقہ ہے, انٹیوشن سسٹم ہے. اسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کی کبھی آپ کے ساتھ ایسے ہوا کہ یار میں رائٹ جاؤں لیفٹ جاؤں, رائٹ جاؤں لیفٹ جاؤں, اور آپ چلے لیفٹ گئے اور آپ نے کہا یار کاش میں رائٹ چلا جاتا. بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے, رائٹ. اب آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے رائٹ جانا تھا یا لیفٹ جانا تھا؟ کیونکہ جو آپ کا انٹیوشن جو ہے نا, جو آپ کا چھٹی حس جو کہہ رہی ہے, اصل میں وہ صحیح ہے. ہم چونکہ چھٹی حس کے بارے میں جانتے نہیں, ہم اس کے اوپر اعتبار نہیں کرتے, حالانکہ وہ ہماری سب سے زیادہ محافظ ہے ہماری. تو اس حس کو جگانے کا جو ایک پروسیس ہے, جس کے لیے یوگی, میڈیٹیشن کرنے والے, یہ شکتی وہ شکتی, یہ سالوں سال لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو میں ایک اور طریقے سے اگر ایکسپلین کروں تو روحانیت اور رحمانیت میں بڑا فرق ہے. روحانیت کوئی بھی لے سکتا ہے, کسی کی بھی میراث ہے. رحمانیت صرف اللہ والوں کے پاس ہوتی ہے. تو یہ جو سلوا ہے یہ روحانیت کا ایک اور طریقہ ہے. سلوا بیسیکلی روحانیت کی پریکٹس ہے. یہ انرجی ورلڈ ہے. ہم یہاں بیٹھ کر میں لوگوں کے علاج کرتا ہوں, امریکہ میں, دبئی میں, ادھر ادھر جہاں پر بھی ہوں, میں نے پتھریاں لوگوں کی توڑتا ہوں. میں کسی کو جانتا نہیں. یہ سب سلوا علم کے اندر ہے. جی اس کے تھرو میں کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, میں کسی کو جانتا مطلب آپ پاکستان میں بیٹھے, دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو امریکہ میں کسی پیشنٹ کی آپ پتھری کو ٹھیک کر سکتے ہیں. مطلب ہم اپنی کنٹریبیوشن کرتے ہیں. کسی کی زیادہ ٹھیک ہوتا ہے, کسی کا کم ٹھیک ہوتا ہے. یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے, انرجی کے تھرو ہوتی ہے, جیسے انرجی ہیلنگ بھی کہتے ہیں. یہ ریکی نہیں ہے بھائی, ریکی از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ گیم. ریکی کے لیے انسان کا سامنے ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. اس میں مجھے صرف بندے کا نام, اس کی عمر اور اس کا شہر چاہیے ہوتا ہے, اور وہ سیکس کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے, بس یہ 4 چیزیں. آپ کو بندے کا نام, اس کی ایج, سیکس اور لوکیشن کا پتہ ہو تو اچھا, تو سلوا کے ذریعے اس کا علاج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, یہ اس کا ایک یوزیج ہے, اس کے اور بھی بہت سارے یوزیجز ہیں. اچھا, جو NLP ہے جی, NLP از اے سائنس. بائی سلوا یہ 2 دن کی ٹریننگ ہے, 2 دن کے اندر یہ آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. ریلی سر, 2 دن کے اندر میں اس طرح لوگوں کی پسلیاں توڑ سکتا ہوں؟ بالکل, وہ بھی پسلیاں نہیں سر, پتھریاں توڑیں. پسلیاں توڑوائیں گے تو مار پڑوائیں گے آپ. پتھریاں توڑ سکتا ہوں. اچھا, وہ ایک ہے جیسا میں. تو اسی طرح جو NLP ہے اسے ہم کہتے ہیں نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. نیورو از برین, نیورو لنگوسٹک از دا لینگویج آف دا برین, اینڈ پروگرامنگ از کہ ہمارے مائنڈ میں ہر چیز کا ایک پروگرام چل رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی جس طرح فوبیا ہے, کچھ کو چھپکلی کا فوبیا ہے, کسی کو کاکروچ کا فوبیا ہے. عام طور پہ وہ جب سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں تو یا وہ دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں, یا وہ 6 مہینے ان کو بلائی رکھتے ہیں. اور ہمارے NLP کے ذریعے
15 منٹ میں فوبیا کا علاج ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ میں کلائنٹ سے کہوں نا 15 منٹ میں علاج ہوتا ہے تو کہتا ہے سر 15 منٹ کے لیے آپ کو کون سے پیسے میں دوں؟ تو میں نے کہتا ہوں تو بھائی 3 سیشن 3-4 دن میں ہو جائے گا. نہیں وہ تو خیر مذاقاً بات ہے, لیکن ایکچوئل جو ایفیکٹ ہے وہ 15 منٹ میں بہت زیادہ پاورفل ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ لوگوں کو یہی نہیں فرق پتہ چلتا. پہلی بات کہ فیئر, اینگزائٹی اور فوبیا میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے, کیا فرق ہے سر ان میں؟ اوکے دیکھیں, فیئر ہے ایک بیسک سمپل خوف. اینگزائٹی ہے کہ اگر میں نے کہا نا چھپکلی, تو آپ کو چھپکلی دیکھ کے ہلکا سا خوف آ رہا ہے یا الجھن ہو رہی ہے, یہ فیئر ہے. اینگزائٹی یہ ہے کہ آپ نے کہا یہ چھپکلی کہاں ہے یار چھپکلی. ٹھیک ہے, پریشان ہو گئے. فوبیا یہ ہے کہ جب چھپکلی کہوں گا تو آپ چھلانگ مار کے یہاں سے بھاگ جائیں گے, کمرے سے نکل جائیں گے. وہ ہے فوبیا. اب ہمارے یہاں پر جس کو خوف بھی ہے اس کو بھی ہم کہتے ہیں یہ فوبیا کا علاج کرو. مثلا کلاسیکل اگزامپل دیتا ہوں, میں ایک نا میڈیکل کیمپ میں بیٹھا ہوا تھا. وہاں پر ایک ماں اپنا بچہ لے کے آئی, فری میڈیکل کیمپ تھا, 5 سال کا بچہ, اور ماں یہ کہہ رہی ہے جی میرے بچے کو ڈپریشن ہے. اور وہ بچہ کہہ رہا ہے, وہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے جی, ہاں بچہ کہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب مجھے بہت ڈپریشن ہو گیا ہوا ہے. 5 سال کے بچے کو ڈپریشن. اب وہ ایک فلم ہے جو اس بچے کے مائنڈ میں چلا دی اس کی ماں نے. یہ اس کی وجہ یہ تو نہیں جو ماں باپ اپنے بچوں کو پاس بٹھا کے سارا دن باتیں کرتے ہیں کہ اس کو یہ ہو گیا, اس کو وہ ہو گیا, یہ اس وجہ سے ہوتا ہے, اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا اسے ہم کہتے ہیں انسٹالیشنز. ہم اپنے بچوں میں عام طور پہ کیا انسٹالیشنز کر رہے ہیں. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے 2 چیزوں کے اوپر. ایک, جب پیرنٹس بچوں کو کہتے ہیں یا میرا بچہ بڑا شیطان ہے. وہ بھی اللہ کے بندو, شیطان کو تو اللہ نے نکالا تھا, تم اپنے بچے کو شیطان بنا رہے ہو یار. ٹھیک, لیبلنگ, اسے ہم کہتے ہیں لیبلز, ہماری NLP کی زبان میں کہ لیبلنگ ہوتی ہے, آئیڈینٹیٹیز دی جاتی ہیں. دوسرا, آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں یار اس کی نیچر ہی خراب ہے. یہ جملہ آپ سنتے ہوں گے, یہ نیچرلی بندہ ایسا ہے. ہاں جی, یہ قدرتی طور پہ. میرے بھائی مجھے ایک جواب دیجیے, حدیث کیا کہتی ہے؟ ہر بچہ سلیم قدرت پہ پیدا ہوا ہے. ہر بچے کی نیچر سلیم ہے. اس کا مطلب ہے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیچرلی برا ہے تو آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں, اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو برا ہے. حالانکہ جو چیز کہنی چاہیے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کی نرچر بری ہے, اس کی پرورش بری ہوئی بھی ہے, یا اس کا ماحول برا تھا, اس کی وجہ سے اس نے یہ سیکھی. اور ہم بڑے آسانی سے الزام لگاتے ہیں نیچر بری. اور بھائی نیچر نہیں بری ہوتی. بچہ شیطان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بچہ شرارتی بھی نہیں ہوتا. میں آپ کو یہ بات بتاؤں, میرا بچہ آپ کے گھر میں گلاس توڑ دے گا, ارے میرے بھائی وہ بچہ ہے, آپ اس کو پہلے کہ اس کے مائنڈ میں انسٹال کر رہے ہو گلاس توڑے گا. اب وہ جائے گا تو کیا کرے گا؟ توڑے گا, گلاس ہی توڑے گا. تو پھر بچوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ کام نہیں کرو, یا اس کا کوئی اور طریقہ ہوتا ہے؟ بچوں کے لیے ہمیں ٹائم دینا چاہیے. وہ ہم ٹائم دیتے نہیں ہیں کہ ہم آج کل بہت بزی لوگ ہیں. میں خود اس کا گنہگار ہوں, بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ میں بھی اس طرح سے ٹائم نہیں دے پاتا اپنے بچوں کو جس طرح مجھے دینا چاہیے. ٹھیک, سو بچوں کو ٹائم دینا چاہیے ہمیں. بچوں کے ساتھ اب عام طور پہ آپ بچے کو کہتے ہیں, مثلا میں آپ کے ناظرین کو اور آپ سب کو میں ایک بات کہوں گا, اور جو میں بات کہوں گا میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی اس کے بارے میں نہیں سوچے گا. نہ آپ سوچیں گے نہ آپ نے سوچنا ہے. ٹھیک ہے جی, میں یہ کہنے والا ہوں کہ آپ لوگوں نے بالکل نہیں سوچنا کہ مینار پاکستان پہ ایک پنک ہاتھی ناچ رہا ہے. آپ کیا سوچ رہے تھے؟ میں یہی سوچ رہا تھا کہ مینار پاکستان پہ پنک ہاتھی ناچ رہا ہے, اور وہ کیوں ناچ رہا ہے. رائٹ جی, ہمارا جو مائنڈ ہے نا وہ نو کو پروسیس نہیں کرتا. اچھا, ہمارا جو دماغ ہے وہ نو کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. نو اس میں ہے ہی نہیں. اچھا, اب مثلا آپ نے بچے کو کہا کہ یار سوئچ کے قریب مت جاؤ, استری کو ٹچ مت کرو, تو بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ تو جاتا ہی ادھر ہے. جی. اب وہاں پر ہمیں بچے کو یہ نہیں کہنا کہ سوئچ کو ٹچ مت کرو, ہم نے بچے کا اٹینشن ڈائیورٹ کرنی ہے, اس کے ساتھ محنت کرنی ہے. وہ محنت کرنے کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک, سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم اپنے NLP کے اندر کور کرتے ہیں کہ اپنے مائنڈ کی پروگرامنگ کیسے کرنی ہے, ہم انسٹالیشنز غلط کیسے کر رہے ہیں تو ان کو صحیح کیسے کرنا ہے, ری پروگرام کیسے کرنا ہے. لیکن سر پھر سب سے زیادہ اس پروگرام کی جس کو ضرورت ہے وہ تو پھر پیرنٹس ہوئے اور ٹیچر ہوئے. ایبسلیوٹلی, تھینک یو ویری مچ. میرے پاس جب بچے آتے ہیں نا, لوگ آتے ہیں کہ جی میرے بچہ بڑا بدتمیز ہے, ہمارے بچوں کو ٹرین کریں, یا ہمارے بچے کو میں سیشن 1-to-1 سیشن جب کرتا ہوں, جیسے میں کہا کہ اللہ کے حکم سے بڑی طلاقیں بچائی ہیں اور بڑے بچوں کی ریلیشن شپس پیرنٹس کی اور بچوں, تو میں بچوں کے ساتھ سیشن کرنے سے انکار کر دیتا ہوں تب تک جب تک ماں باپ خود نہیں آئے. جب ماں باپ سیشن کرائیں گے پھر میں بچے کا سیشن کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے سر, ہونا بھی ایسے چاہیے, کیونکہ ضرورت ماں باپ کو ہے. بالکل, بچہ تو ایک کلین سلیٹ تھا, ٹھیک ہے نا, یہ ایک شیٹ تھی, اس کے اوپر میں نے یہاں پر یہ لکھ دیا, اب یہ میں نے لکھا ہے, لیکن یہ آیا تو ایک پلین شیٹ تھی نا. بالکل ٹھیک ہے, یہ تو بچہ ایک پلین شیٹ تھی. بالکل ٹھیک, جو اس پہ لکھا ہے میں نے لکھا ہے. اب جب میں نے لکھا ہے تو پہلے ٹھیک کون ہوگا؟
میں ٹھیک ہوں گا، میں دوسرا قلم پکڑوں گا، میں ربڑ پکڑوں گا تو مٹاؤں گا نا جی. اب میں اسے کہوں، اس کو کہوں یار بات سن یار تو اپنے آپ کو خود ہی چینج کر، کیسے بدلے گا؟ سو ماں باپ کی تربیت جو آپ نے بات کی اور اساتذہ کی تربیت وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. تو پاکستان میں کیا کچھ ایسا سلسلہ چل رہا ہے کہ لوگ اس طرح کی ٹریننگ کر رہے ہوں اور اویئرنیس ہے پیرنٹس کے اندر اور ٹیچرس کے اندر کہ ان کو اس چیز کی بڑی ضرورت ہے؟ دیکھیے اویئرنیس تو میرا سمجھتا ہوں کہ اب پہلے سے بہت زیادہ ہے. اچھا. لیکن اویئرنیس ہے مفت کی ٹریننگ کی، اویئرنیس ہے پیسے خرچ کرتے سیکھنے کا، علم سیکھنے کا رجحان. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہم علم تول کے خریدتے ہیں، مول کے نہیں خریدتے. ٹھیک ہے، یہ علم کی ہم کوالٹی نہیں دیکھتے، کوانٹٹی چاہتے ہیں، وہ فری میں چاہتے ہیں. وہ کوانٹٹی بھی ہم ایسے ہے نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے یار اتنی موٹی موٹی کتابیں لے لی ہیں اور وہ پڑھیں گے بھی نہیں. ہم اپنی لائبریری میں ڈسپلے پوری بخاری شریف ڈسپلے ہوئی ہوگی، پوری مسلم ڈسپلے ہوئی ہوگی. آپ ان سے یہ پوچھیں کبھی اٹھا کے پڑھی ہے کتاب؟ کبھی. قرآن پڑھا ہوا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ فری کرائیں گے نا، میں یہ آپ کی ناظرین سے بھی یہ سوال پوچھنا چاہوں گا. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ فری کرائیں گے تو زیادہ علم پھیلے گا. میرے بھائی، میرے بہنوں، میرے سننے والوں، دیکھنے والوں، کیا قرآن فری میں اویلیبل نہیں ہے؟ اگر اس سے نہیں سیکھ سکتے تو مجھ سے کیا فری میں سیکھو گے؟ واہ، یہ تو واقعی بالکل ٹھیک بات ہے. جب ہمیں قرآن نہیں سکھا سکتا، ہمیں حدیث نہیں سکھا سکتا، تو فری میں اویلیبل ہے نا دونوں چیزیں. بالکل فری میں اویلیبل. ہر جمعے کو مسجد میں بھی مولانا صاحب جاتے ہیں. گھروں میں ہم تبرک کے طور پہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، تبرک کے طور پہ. جی. اللہ کے کرم سے میرے بچے عربیوں سے اچھی بولتے ہیں. میں نے ان کو ایک ہی چیز سکھائی تھی پہلے اور اب بھی، میں نے ان کی پوری انویسٹمنٹ ان کو عربی سکھانے میں کی. ٹھیک ہے، اب وہ قرآن پڑھے تو ان کو کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے سمجھنے کے لیے. بالکل نہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس پہ، میں یہاں پہ ابھی آپ کو کہوں کہ جی میں عربی کا اسپوکن عربی کا کورس کرانے لگا ہوں. ٹھیک ہے، 10,000 روپے کا کورس ہے، 10 لوگ نہیں آئیں گے. ابھی کچھ دن بعد میں اپنی باڈی لینگویج کی ٹریننگ کرا رہا ہوں. جی. ٹھیک ہے، فری سیشن میں نے کرائے، 70 لوگ آئے. جی. پیڈ میں ابھی تک 7 نہیں ہیں. اوہو نہیں جی نہیں. حالانکہ یہ جو ناظرین، یہ جو اس طرح کے اخراجات ہیں یا یہ جو ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں بیسیکلی اپنے بچوں پہ، ہم ان کو بڑے مہنگے اسکولوں میں تو پڑھاتے ہیں، لیکن ہم کبھی نہیں سوچتے کہ یہ 30, 35, 40 ہزار روپیہ یہ ہم خرچ کریں گے تو ان کی پوری زندگی بن جائے گی. اس کے اوپر ہم غور نہیں کرتے. ہمیں یہ سوچنے والی باتیں ہیں. اور علم جو اچھا علم ہے وہ تو اس کی تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ قیمت ہوتی ہے، وہ تو آپ کو پے کر کے ہی ملے گا. تو بجائے اس کے ہم بالکل پڑھائیں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ مہنگے اسکولوں میں پڑھانا چاہتے ہیں بالکل پڑھائیں، آپ کا جو دل کرتا ہے وہ کیجئے. لیکن سب سے پہلے آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو کیسا بنانا چاہتے ہیں. اور جب آپ خود اس کے متعلق جان لیں گے تو تب آپ اپنے بچوں کو ڈیفینیٹلی ایسے ٹاپ لیول کے ٹرینرز کے پاس ڈیفینیٹلی ضرور بھیجیں گے اور آپ کو بھجوانا چاہیے. ناظرین، آپ نے محمد علی صاحب دبئی سے یہ خاص کچھ سیشن کے لیے پاکستان میں تشریف لائے ہیں اور ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور ان کے پاس بالکل ٹائم نہیں تھا، یہ ہمیں بڑی اچھی طرح احساس ہے. اور آپ کو مائکرو ایکسپریشن، باڈی لینگویج سائنس اور اس کے علاوہ NLP اور سلوا کے اوپر انفارمیشن ملی، بیسک انفارمیشن ملی ہے. میری پوری کوشش ہے کہ ہم 3-4 سیشن کے ساتھ کریں اور بہت انفارمیشن اپنے انٹرویو اس کیمرے کے ذریعے آپ ناظرین تک پہنچائیں. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ابھی ہمارے ساتھ ہم ان کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہیں، الطاف گوہر صاحب. الطاف گوہر صاحب پاکستان میں IT انفارمیشن ٹیکنالوجی کے پہلے ایکسپرٹ ہیں اور بانیوں میں سے ہیں. ان کا ادارہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر سائنسز پاکستان کے کمپیوٹر کے پہلے اداروں میں سے تھا. اس کے علاوہ ان کا دوسرا تعارف ہے، یہ مائنڈ سائنس کے ایکسپرٹ ہیں. ایک بریک لیجئے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر الطاف گوہر صاحب. ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ سلوا، NLP اور باقی سائنسز کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں. بہت شکریہ. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، میں آپ کو ایک بات بتاتے چلوں کہ آپ لوگ، سب سے پہلے میں خود اور اس کے بعد آپ سب لوگ بڑے لکی ہیں کہ آج ہمارے دونوں مہمان، اس سے اچھا پروگرام میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا اور اس سے زیادہ انفارمیشن میرے کسی پروگرام میں آپ کو کبھی نہیں ملی ہوگی. ہمارے دوسرے مہمان کا تعارف میں نے کروا دیا ہے. السلام علیکم الطاف گوہر صاحب. السلام علیکم. السلام ناظرین. الطاف بھائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر تو آپ سے بڑی سیر حاصل گفتگو ہوتی رہتی ہے اور فردر بھی ہوگی. اس وقت جو ہمارا موضوع ہے نا، وہ باڈی لینگویج
مائنڈ سائنس اور ایکسپریشن جو ہے مائکرو ایکسپریشن کے اوپر NLP اور سلوا ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جو باتیں آپ نے سنی محمد علی بھائی کی، اس سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ محمد علی صاحب کا نالج ماشاءاللہ کافی اس لیول کا ہے کہ کسی کو یہ دے رہے ہیں کچھ چیز جو ہے نا. تو باقی سیکھنے کا عمل تو چلتا رہتا ہے. علوم دنیا میں آتے رہیں گے، یہ کلوز نہیں ہوگی بات، یہ تا قیامت چلے گا. کیونکہ ہم لوگ ایک نالج جیسے جمع ہوا ہے نا تو اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں. ہم جو بھی سیکھ رہے ہیں دنیا میں پہلے سے موجود تھا. جو بھی چیز نہیں آتی ہے وہ ہمارے لیے انکشاف ہے لیکن موجود ضرور ہوتی ہے پہلے سے. ٹھیک ہے. باقی یہ جتنے علوم ہیں یہ انسان کی وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. مثلا یہ کچھ علوم پہلے جو چلتے رہے ہمارے جیسے بزرگان کے ساتھ ہم اٹیچ ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا ان کے انسپائریشنز اور جو پریسیپٹ کرتے ہیں وہ اچھے طریقے سے ایکسپلور کرتے ہیں. ہم لوگوں کا جو ٹریڈیشنل سٹائل ہے اس میں یہ چیز کامن ہے، بزرگوں کی باتیں ہیں. لیکن کچھ جدت اس طرح سے آئی ہے کہ اس پہ دماغ کے اوپر، تھاٹ کے اوپر جو کام ہوا ہے اس کے بعد یہ ڈیفرنٹ علومز جو ہے نا یہ آئے ہیں اور ان کے باعث لوگوں کو اویئرنیس بڑھی ہے. اب جس بھی شعبے میں بندہ ہے وہ اویئرنیس کی وجہ سے اس میں کامیابی حاصل کرتا ہے. لیکن الطاف بھائی اگر اتنی اویئرنیس بڑھ چکی ہے تو ہمارے والدین، پیرنٹس جو کہ ہم خود بھی اب پیرنٹس ہیں، یہ ہم لوگوں کو یہ کیوں پتہ نہیں چلتا کہ بچوں کو اگر ہم کچھ بنانا چاہتے ہیں، ان کی ٹریننگ چاہتے ہیں، ان کی کامیابی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی ٹریننگ کرنی پڑے گی. یہ محمد علی بھائی کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ابھی یہ کہہ دیں کہ یہ ٹریننگ فری ہے تو 500 700 800 بندہ بھی آ جائے گا. یہ کہیں گے بھائی اس کی فیس ہے لیکن اس کے بدلے میں آپ کے بچوں کو اس کا یہ اس طرح فروٹفل ہوگا آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کے لیے بھی. تو کوئی نہیں آتا 2 4 5. یہ جو کلچر ہے یہ کیسے چینج ہوگا؟ ایکچولی بڑے جو ہے نا وہ بچوں سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ مطلب ان سے ہم کچھ لیں. حالانکہ جو ہے نا یہ انہیرنٹلی چیزیں ٹریول ہو رہی ہیں. پچھلے جو 20 اب ہم 2019 میں ہیں تو لازم آتا ہے اس سے جو پچھلا جو دور گزرا وہ سارے کا سارا بچوں میں وہ نالج جو ہے وہ انہیرنٹلی چلا گیا. ٹھیک ہے. اب دیکھا جائے تو بچے اس سے آگے سے سوچ رکھتے ہیں. میں اکثر بچوں سے سیکھتا ہوں، مطلب ڈیفینیٹلی ہم بچوں سے اس لیے سیکھتے ہیں کہ وہ نیا زمانہ ہے، ہم لوگ گزرا ہوا زمانہ ہے یا گزر رہا ہے جیسے بھی اس کو سمجھتے ہیں. تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے ہیں، لفظ جو بچہ ہے نا کہ یہ ابھی سیکھ رہا ہے، حالانکہ وہ سکھانے کی سٹیج بھی رکھتا ہے اس سٹیج پہ. دوسرا یہ کہ جو چیز وہ سیکھ رہا ہے نا ہم اسے پیچھے کھڑے ہیں. ہمارا لائف سٹائل بھی اس سے بہت پیچھے ہے. لہذا یہ والدین کو تو ڈیفینیٹلی ان چیزوں کی زیادہ اویئرنیس ہونی چاہیے. ہاں یہ مشکل ہے، ان کو نئے ٹولز پتہ نہیں. اب انٹرنیٹ کے دیکھیں، جتنے میں انٹرنیٹ کا ٹیچر بھی پاکستان میں تقریباً پہلا ہی رہا ہوں، تو اس کو پھیلانے میں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے، بہت زیادہ اویئرنیس پیدا کی، لکھا بھی ان چیزوں کے اوپر. تو دیکھنے میں یہ ہے کہ یہ مطلب اس کا جو اصل مقصد یا فائدہ ہونا تھا نا وہ کم ہو رہا ہے. وہ ریزن یہ ہے کہ بچوں نے تو سیکھ لیا، بڑوں نے اس کو کوئی ویلیو نہیں دی. بالکل ٹھیک. اس کے بعد کیا ہوا کہ بچے تو بہت آگے نکل گئے، والدین کو پھر گیپ پیدا ہو گیا، بہت بڑا گیپ. الطاف بھائی بچے آگے نکل نہیں سکتے جب تک کہ والدین خود ہی فلی اکوپڈ نہ ہوں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ناظرین آپ نے میرے دونوں مہمانوں کی باتیں سنی، آپ فیصلہ خود کر سکتے ہیں. لیکن یہاں ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا، جس طرح محمد علی صاحب نے فرمایا کہ والدین اور ٹیچر یہ وہ لوگ ہیں جن کو سب سے پہلے خود ٹریننگ کی ضرورت ہے اور خدا کے لیے آپ لوگ یہ ٹریننگ حاصل کریں. دوسرے نمبر پہ ہمارے اندر ایک بڑا مغالطہ پھیلا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتا ہوں تو میں جھوٹا ہوں. یہ علم اور یہ مغالطہ، یہ سچ ہے یا مغالطہ ہے، اس کے اوپر بڑا کمپریہنسو ہم دوبارہ وقت لے کے ایشیا ٹائمز جہاں پہ میرے آرٹیکل آپ لوگ پڑھتے ہیں اس کے اندر تو یہ ڈاکٹر محمد علی صاحب کی باتیں آپ سنیں گے مغالطہ کے اوپر، آئی ٹو آئی کنیکشن کے اندر حوالے سے بھی. لیکن اس کے اوپر ہم پورا سیشن رکھیں گے اور آپ میرے پروگرام کو دیکھتے رہیے، اسٹے ٹیون رہیے. ابھی واصف ملک کو اجازت دیجیے پروگرام بلا تکلف سے. اللہ حافظ.